المرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره هبونا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حق تعالی شانہ نے انسانوں پر بے شمار احسانات فرمائے. ان احسانات اور نعمتوں میں ایک عظیم نعمت نکاح کی ہے. آپ جانتے ہیں نکاح انسان کی ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کی وجہ سے دنیا کے رہنے والے ہر مذہب والے انسان اپنے طور و طریق پر نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں. شریعت اسلام ایسا کامل اور اکمل دین ہے کہ اس نے انسان کی ضرورت کو بھی عبادت بنا دیا. کسی مذہب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کھانا بھی عبادت ہو، پینا بھی عبادت ہو، اپنی عورتوں سے حلال طریقے سے ملنا بھی عبادت ہو، اور مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کی شان ہے کہ اسلام نے انسان کی ضرورت کو اگر وہ شریعت کے مطابق پورا کرتا ہے تو اس کو عبادت بنا دیا ہے. حیرت کی بات ہے، انسان کی فطری ضرورت ہے انسان اپنے خواہشات کے حلال طریقے پر تکمیل کرے، پورا کرے، چاہتا ہی نہیں اس کے بغیر. اس کے باوجود اس ضرورت کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق پورا کیا جائے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرات صحابہ نے سنا کہ ایک عورت سے اپنے ایک شوہر ملے، ایک آدمی اپنی عورت سے ملے، اس پر بھی ثواب ہے. حیرت ہوئی، یہ بھی کوئی ثواب کا کام، یہ تو ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرا غور و فکر کرو، ایک آدمی اپنی یہ ضرورت غلط جگہ پر استعمال کر کے پوری کرے، شریعت کے دائرے سے ہٹ کر زنا کے ذریعے سے پوری کرے، وہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا ضرور گنہگار ہوگا. کہا شریعت سے ہٹ کر کرتا ہے تو گنہگار، جو شریعت کے معالج کرتا ہے اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ضرور اس کو ثواب ملے گا. اور اسلام تو ایسا مذہب ہے، یہ انسان کا اپنے تقاضوں کو پورا کرنا تو دور کی بات. انسان اگر کھاتا ہے پیتا ہے اس کی ضرورت ہے. کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں. اور جب ضرورت ہے تو ضرورت پر وہ اجر کا مطالبہ بھی نہیں کرتا. کبھی بھی باپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ نے گھر میں اتنے دن کھانا کھایا ہے، مجھے اس پر کچھ انعام دیجیے، کچھ اجر دیجیے. ایک آدمی کپڑا پہنتا ہے تو کپڑا پہننے والا اپنے ماں باپ کو نہیں کہے گا میں نے اپنے سطر کو چھپایا ہے، اس پر مجھے کچھ اجرت دیجیے. ہر ایک جانتا ہے کہ کھانا پینا اس کی اپنی ضرورت ہے اور سطر چھپانا اس کی اپنی ضرورت ہے. لیکن قربان جائیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اگر مسنون طریقے پر کھانا کھایا تو اس پر اجر و ثواب، مسنون طریقے پر پینا پیا تو اس پر اجر و ثواب، مسنون طریقے پر لیٹا تو اس پر اجر و ثواب، اور مسنون طریقے پر پیشاب اور پاخانہ کیا تو اس پر اجر و ثواب. جو شریعت اتنی جامع ہو، اتنی مکمل ہو، کیا وہ شریعت نکاح کے بعد کی زندگی کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کرے گی؟ دنیا کی بہت ساری قومیں نکاح کرتی ہیں اور نکاح کے بعد ان کے یہاں چھوٹے چھڑے ہوتے ہیں، طلاق ہوتی ہے. شریعت اسلام نے اس کو رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جتنی چیزوں کو ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا، اجازت دی گئی، ان ساری چیزوں میں اللہ کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق. سوچنا چاہیے، شریعت اسلام نے طلاق کو پسند نہیں کیا، نکاح کو پسند کیا، نکاح کی ترغیب دی، اور کتنی ترغیب دی. قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان عورتوں میں جو تمہاری طبیعت کے موافق ہو ان سے نکاح کرو. اپنے طاقت کے مطابق آدمی نکاح کرے، دو دو، تین تین، چار چار.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، اور اس میں نکاح کو ذکر کیا کہ نکاح تنہا میری نہیں، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان سبھی کی یہ سنت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی اہمیت اس کی بیان کی گئی. اس کے بعد بھی مسلمان گھرانے میں عام طور پر اس دور میں جب نکاح وجود میں آتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو شادی کے بعد کہیں ہفتہ، کہیں مہینہ، کہیں 2-4 مہینے، کہیں 6 مہینے، کہیں 8 مہینے، اور اس کے بعد معاملہ انتشار والا ہوتا ہے، نا اتفاقی والا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے والا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نامعلوم کتنی الزام تراشی والا ہوتا ہے. ایک مومن نے جس زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لیے نکاح کیا تھا، آج ہم گھروں میں اس کے خلاف انتشار، اختلاف، بدعنوانی، بے نا اتفاقی اور اسی طرح ظلم و زیادتی، تانا تشنی، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں میں حق یاد کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات یا تو اس کا علم ہمیں نہ ہونے کی وجہ سے، یا تعلیمات کا علم ہے لیکن اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے، غیر مسلم نہیں، ماڈرن کلچر میں ہمارا مسلمان نوجوان مرد، مسلمان نوجوان عورت یہ سمجھتی ہے کہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں. نکاح لے کر یہ بوجھ ہم اپنے سر پر کیوں اٹھائے، یہ ذمہ داری ہم اپنے سر پر کیوں رکھے. آج معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا. یہ کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ یا تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد کی ازدواجی زندگی جو ہے، ازدواجی جو لائف ہے، اس لائف اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا، یار ہمارے نوجوان بیٹوں کو، ہماری نوجوان بیٹیوں کو اس کا علم نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس پر عمل نہیں ہے. اس عمل کے نہ ہونے کے نتیجے میں اس نکاح کی نسبت پر جو چین، سکون، جو محبت، جو راحت حاصل ہو سکتی تھی، مسلمان کے گھر، مسلمان کی بستی کی بستیاں، مسلمان کے علاقے کے علاقے، مسلمان کے ملک ان راحت اور چین سکون سے محروم اور خالی ہے. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہمارے گھروں میں ہماری کوکھ سے پیدا ہونے والا نوجوان مرد اور نوجوان عورت یہ تصور کرنے لگا کہ اب نکاح کی ہمیں کیا ضرورت ہے. حالانکہ جس نکاح کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. نکاح کے بارے میں یا نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور تاریخ یہ بتلاتی ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سوائے 2 نبی کے سب نے نکاح کیا. کوئی نبی ایسا نہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کے باب میں قرآن نے فرمایا سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. حصور کہتے ہیں ایسے آدمی کو قوت اور طاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت ایسی غالب تھی کہ وہ نکاح سے دور رہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا. نکاح فرمانے سے پہلے آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن علماء نے وضاحت فرمائی ہے جب قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر آپ تشریف لائیں گے تو آپ نکاح فرمائیں گے. کہ انبیاء کی پوری تاریخ میں حضرت زکریا کے علاوہ کوئی شخصیت اور کوئی نبی اور کوئی پیغمبر ایسے نہیں جنہوں نے اس نکاح کو نہ کیا ہو، اس سنت پر عمل نہ کیا ہو، اس طریقے کو نہ اپنایا ہو. میرے بھائی اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ دیکھو یہ لوگ کتنا پہنچ چکا ہے. یہ غیر مسلم کے لیے اعتراض کا سبب نہیں، یہ لوگ مسلمانوں کے لیے اعتراض کا سبب ہے. اتنا اچھا ہے کہ ابھی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دماغ یہ کہہ رہا ہے، ان کا دل یہ کہہ رہا ہے. نکاح سے کیا فائدہ ہے؟ بغیر نکاح کے ہمارا کام چل جاتا ہے. نکاح سے فائدہ کیا ہے؟ وہ دن آنے سے پہلے کہ جس دن ہمارا نوجوان لڑکا
اور ہماری نوجوان لڑکی یہ کہنے لگے کہ ڈیڈی اور مدر ہمیں نکاح کی کیا ضرورت ہے، نکاح کے بغیر ہماری زندگی لائف پوری ہو جائے گی، اس دن آنے سے پہلے ہمیں اپنے نظام کو، ہمیں اپنے طور و طریق کو، اپنے نقل و حرکت کو ہمیں بدلنا ہے، اور امت کے سامنے مسلم معاشرے کو نکاح کا صحیح مقصد اور نکاح کی صحیح شکل اور نکاح کی شکل میں حاصل ہونے والے مرد اور عورت کے راحت و سکون کو امت کے سامنے واضح کرنا ہے۔ دنیا پریشان ہے، اور جس قوم نے نکاح کو چھوڑ دیا، نکاح کے تصور کو ختم کر دیا، 60 70 سالہ عمر پر پہنچنے کے بعد اپنے گرجاؤں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں جا کر نکاح کرنے لگے، اس قوم نے اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ حرامی اولاد کا وجود ہوا۔ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کے انعامات سے وہ بالکل محروم اور بالکل نابلد اور بالکل دور ہو گئے۔ میرے بھائی، اگر یہ نقشہ ہم نے نہیں پیش کیا تو آج ہم جن غیروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حق تعالی ہماری نسل کی حفاظت فرمائے کہ ہمیں ان آنکھوں سے اپنی اولاد کو وہ نہ دیکھنا پڑے۔ آئیے میں آپ سے عرض کروں ایک مسلمان کی ازدواجی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا مسلمان طبقہ ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے سسرال میں وہ پہنچتا ہے۔ یہاں 4 لوگ ہیں، عام طور پر بیوی ہے، اس کا شوہر ہے، بیوی کے والد ہے، بیوی کی والدہ ہے، اور کبھی اس سے بڑھ کر شوہر کے بھائی ہیں، شوہر کی بہن ہیں۔ اور اس معاشرے میں ایک مسلمان بیٹی کو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے گھر میں جانا ہے۔ دیکھو دنیا کی زمانے جاہلیت کا تصور کیا ہے۔ زمانے جاہلیت کا تصور اتنا خطرناک ہے کہ شریعت اسلام کے علاوہ بہت سارے مذاہب عورت کو ہی اچھی نگاہ سے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ عورت کی کوئی حیثیت شریعت اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں نہیں تھی۔ عورت کا حال یہ تھا کہ عورت کے پیدا ہونے کی خبر باپ اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اور اگر کسی کے ہاں یہ بات آئی تو باپ چھپ جایا کرتا تھا اس بات کو سننے کے لیے کہ میرے گھر میں میری بیٹی پیدا ہوئی۔ اور زمانے جاہلیت کا حال یہ تھا عورتوں کے بارے میں کہ جب نکاح ہوتے تھے تو نکاح کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی دعا سکھلائی، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی الخیر۔ وہاں وہ لوگ کہتے تھے بالرفاء والبنین، جب شادی کرتے تھے اور دلہے کو مبارکبادی دیتے تھے تو کہتے تھے بالرفاء والبنین، تمہارے درمیان موافقت ہو، دوستی ہو، محبت ہو۔ یہ تو بہت اچھا جملہ ہے۔ اور دوسرا جملہ ہوتا ہے بالرفاء والبنین، اور تمہیں لڑکے حاصل ہو۔ یعنی اس دعا میں بھی، اس بات میں بھی پہلے ہی دن وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے ہاں شادی کے بعد لڑکی پیدا ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ بیٹوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ مرد کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ عورت کے لیے بن کر آئے۔ آپ نے دعا سکھلائی، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی الخیر۔ اس کو نکالتے کہ بالبنین کو ہٹاؤ۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا اللہ کی نعمت ہے، لڑکی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ جس طرح لڑکا اللہ کی نعمت ہے، لڑکی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اس وقت خاص طور پر یاد کرنا ہے، جب یہ گھر میں جاتے ہیں عام طور پر یہ تصور ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں میرے لڑکے کی بہو آئی۔ کون آئی؟ میرے لڑکے کی بہو آئی۔ یہ دنیا کا تصور۔ اور دین کا تصور کیا ہے؟ ہمارے گھر میں اسلامی خواتین میں سے ایک خاتون گھر کی رانی بن کر آئی ہے، نوکرانی نہیں۔ بہو کا تصور نوکرانی کا ہے اور دلہن کا تصور رانی کا ہے۔ اور بات جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔
وہ دعا وہ تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ دعا پڑھنی چاہیے. روایت سے بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دلہن اپنے گھر سے رخصت ہوتی اور دلہن کے گھر سے اس گھر کی عورتیں اس کو شوہر کے گھر چھوڑنے آتی، جب شوہر کے گھر آتی تو شوہر کے گھر پہ جو اس کے گھر کی عورتیں ہوتی تھی وہ آنے والی دلہن کو اور اس دلہن کو رخصت کرنے والی عورتوں کو دعا دیتی تھی. کیا دعا دیتی تھی؟ اللہ خیر آئے، تمہارا آنا ہمارے لیے خیر و برکت کا سامان ہو، تمہارا آنا ہمارے لیے سعادت اور نیک بختی کا سبب ہے. شریعت کا نظام تو آپ دیکھیے، شریعت اسلام نے مرد کو کہا کہ کھانا کھلاؤ، ولیمہ کرو، مرد کو کہا، لیکن کب کہا؟ ابھی ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب دلہن گھر پر آئے گی پھر ولیمہ کرو. یہ ایک عورت کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے شادی کے دن کھانا کھلاتے ناجائز نہیں ہے، لیکن شریعت نے کیا کہا؟ ولیمہ کھلانا آپ کا سنت ہے، ولیمہ کھلانا بہتر دعوت ہے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تم کھانا کھلانا چاہتے ہو ولیمہ کرو، وہ بھی کوئی لمبا چوڑا، کوئی ضروری، کوئی مؤکد نہیں ہے اپنی حیثیت سے، لیکن کیا کہا؟ ولیمہ کرو. کب ولیمہ کریں گے؟ بیوی شوہر کے گھر آ جائے اور شوہر اس کے ساتھ ملاقات کرے پھر کہا ولیمہ کرو. یہ اعجاز ہے اس کا کہ آنے والی باقی میں ہمارے گھر کی رانی ہے، نوکرانی نہیں ہے. اعجاز بنتا ہے. اور تصور کیا گیا، دنیا کا تصور ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ اس کی بہو ہے. اب جب یہ تو دوسرا تصور ہے، یہ ہمارا ماں باپ نہیں، یہ ہمارا خسر ہے، یہ ہماری ساس ہے. میں ذرا لطیفے کے طور پر بات کروں. حضرت مولانا سید اولاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنستے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ خسر کو خسر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیٹی لے کر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اور سانس کو یہ حضرت نہیں فرماتے، اور نے فرمایا کہ سانس کو سانس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عام طور پر بہو کی سانس کو تنگ کر دیتی ہے. دیکھو ماشاءاللہ ہمارا شریعت نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں چاہے ایک بیٹا ہوں، میں چاہے ایک بیٹی ہوں، ہمارا تصور، ہمارے بڑوں کا تصور اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ ماں باپ کا تصور یہ ہونا چاہیے. دیکھو ایک طرفی تصور ہے، دو طرفی نہیں. ماشاءاللہ عام طور پر یہ ہوتا ہے مسلمان گھرانوں میں شادی کرنے کے بعد داماد کو تو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، داماد کو تو کہتے ہیں، بیٹی تو بیٹی ہے ہی، لیکن داماد کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. لیکن جب سسرال کے گھر میں جانا ہوتا ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارو چھوکرو سے نہ عورت سے آئی وائف سے نہیں، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے. ادھر حسن نے کہا نا، لڑکی کے ماں باپ نے کہا یہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، داماد میرا بیٹا ہے. یہ اس طریقے سے ماں باپ ہونے کے ناطے ہمارا ذہن کہ ہمارے گھر میں آنے والا ہمارے بیٹا ہے، اس کی جو لڑکی، اس کی جو بہو ہے، اس کی جو عورت ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہ ہماری بہو ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ ہماری بہن ہے. یہ تصور، اس تصور کا اثر کیا پڑے گا؟ اس تصور کا اثر یہ پڑے گا پہلے تو بڑوں سے. جس طریقے سے داماد نے اپنے خسر سے سنا میرا بیٹا ہے، اس کا دل بھر گیا، محبت سے اس کا دل کھل گیا. اگر اس طریقے سے ہم ماں باپ ہیں، ہمارے بیٹے کی اہلیہ کے بارے میں ہماری زبان سے انہوں نے کہا یہ ہماری بہو نہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، تو بیٹی کا دل بھر جائے گا، بیٹی کا دل محبت سے بھر جائے گا. اور قدر و منزلت جس طرح اپنے ماں باپ کی تھی اس طرح ان ماں باپ کی ہوگی. اور میں آخری بات، وقت کم ہے، میں آخری بات آپ بتاتا ہوں. دیکھو دنیا میں کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی دوسروں کے گھر میں پریشان ہو. ہر ایک ماں باپ یہ چاہتے ہیں اور چاہنا چاہیے کہ میری بیٹی دوسرے کے گھر میں خوشحال رہے. اللہ کے گھر میں کہتا ہوں اس کا آسان نسخہ یہ ہے، بہترین نسخہ یہ ہے، ہم یہ طے کر لیں ماں باپ ہونے کے ناطے کہ دوسرے کی بیٹی اگر ہمارے گھر میں خوش رہی، اللہ کا تکوینی نظام حرکت میں آئے گا اور آپ کی بیٹی دوسروں کے گھر میں خوش رہے گی. آج ہر ماں باپ یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیٹی دوسرے کے گھر میں خوش رہے، لیکن کوئی نہیں سوچتا کہ دوسرے کے میرے گھر میں جو دوسرے کی بیٹی آئی ہے وہ خوش ہے کہ نہیں.
ضرور اس بات تصور اس بات کی آج بڑے اپنے تصورات کو بدلے، بڑے اپنے خیالات کو بدلے، اور خیالات کو بدلنے کے بعد ماں باپ چاہے داماد کے لیے خسر ساز ہو، اور اسی طریقے سے ماں باپ چاہے بہو کے لیے خسر ساز ہو، دونوں یہ خسر ساز کے حالات کو ختم کرے، ماں باپ بن کر رہے۔ جب دونوں طرف سے ماں باپ بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ گھر میں آنے والا داماد اور گھر میں آنے والی بہو یہ بھی اولاد بن کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہلوائی، حق تعالیٰ شانہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ شانہ معاشرے میں ایسے نکاح کی وجود بخشے جس نکاح کا صحیح تصور آدم کے اندر جائے، اور ہمارے نوجوانوں میں یا ہماری نوجوان بیٹیوں میں جو فاسد تصور ہے ہماری نقل و حرکت سے وہ ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، نکاح کے بعد طرفین میں خوب محبت اور مودت فرمائے، اور ایسی خیر و برکت بنائے کہ اس کے بعد ہونے والے بستی کے نکاح کے لیے ایک عمل اور ایک نمونہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔